دوستوں، سوشل نالج ایکسپلین میں خوش آمدید۔ دنیا میں تقریباً ہر ممالک میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں، یعنی جتنا لمبا دن اتنی ہی لمبی رات ہوتی ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ کو کتنا عجیب لگے گا کہ دنیا کے کچھ ممالک اور علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کئی ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا، اور اگر غروب ہو جائے تو کئی ماہ تک طلوع نہیں ہوتا۔ آئیے آپ کو ایسے ہی انوکھے دن اور رات والے 8 علاقوں کی سیر کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روس یعنی رشیا کی، جہاں کے شمالی علاقوں میں گرمیوں میں مئی کے اوسط سے جولائی کے اوسط تک یعنی کم و بیش 2 مہینے تک سورج 24 گھنٹے چمکتا رہتا ہے۔ یہاں کی راتوں کو وائٹ نائٹس کہتے ہیں۔ دوسری جانب 2 دسمبر سے 11 جنوری تک روس کے ان علاقوں میں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا اور 40 دن تک یہاں رات رہتی ہے۔ سردیوں میں ان علاقوں میں اوسطاً درجہ حرارت 36 ڈگری تک ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روس کے ہمسایہ ملک فن لینڈ کی۔ دنیا کے خوشحال ترین ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر موجود فن لینڈ شمالی یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی 55 لاکھ سے زائد ہے اور اس کا رقبہ 3,38,000 کلومیٹر ہے۔ یہاں کا موسم بڑا دل فریب ہے۔ یہاں کے شمالی علاقوں میں سردیاں گرمیوں سے لمبی ہوتی ہیں۔ جنوبی فن لینڈ میں سردیوں میں درجہ حرارت نقطہ انجبات سے نیچے رہتا ہے اور بعض راتوں میں درجہ حرارت -30 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دوسری جانب شمالی فن لینڈ میں راتوں کا پارہ -45 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ سردیوں میں فن لینڈ کے اکثر علاقوں میں 51 دن تک سورج اپنی شکل نہیں دکھاتا اور لوگ سورج کی شعاعوں کو ترس جاتے ہیں، لیکن موسم گرما میں لگاتار 73 دن تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں لوگ بہت کم سوتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت کام کرنے اور دھوپ سینکنے میں گزار دیتے ہیں۔ جس کو سورج کا لگاتار نظارہ کرنا پسند ہے وہ اس ملک کی سیر کر سکتا ہے، اور جسے سردیاں پسند ہے وہ بھی جنوری اور فروری میں یہاں کے موسم کا مزہ لے سکتا ہے۔ کیونکہ 51 روز تک دن کا نہ چڑھنا اور 73 دن تک رات کا نہ ہونا سننے میں بڑا ہی دلچسپ اور عجیب لگتا ہے۔ فن لینڈ کا 1/4 علاقہ آرکٹک سرکل کا حصہ ہے اور جہاں گرمیوں میں بھی اوسطاً درجہ حرارت 60 ڈگری ہی رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اسکیئنگ گیم کے کھیل کا شوق ہے وہ فن لینڈ کا رخ کر سکتا ہے۔ یہ برف پوش پہاڑوں کی ہی سرزمین نہیں بلکہ ہزاروں جھیلوں اور جزیروں کی سرزمین بھی ہے۔ اور اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں مسلمان 5 وقت کی نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ تو جناب، نمازوں کا ایک شیڈول موجود ہے۔ اسی وقت پر نماز ادا کر لی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز سورج کی روشنی میں ہی ادا کر لی جاتی ہے، جبکہ مغرب کے لیے سورج کے غروب ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ دوستوں، اب آپ کو فن لینڈ کے ہمسایہ ملک سویڈن لے چلتے ہیں۔ اس کا موسم بھی اپنے ہمسایہ ملک کی طرح ملتا جلتا ہی ہے۔ یہاں 6 مہینے تک گرمی کا موسم ہوتا ہے اور سورج ان مہینوں میں لگاتار چمکتا رہتا ہے۔ اگر کوئی لمبے دنوں کا مزہ لینے کا خواہش مند ہے تو اس کو سویڈن کے ان علاقوں کی سیر ضرور کرنی چاہیے۔ ان لمبے دنوں میں فشنگ، سرفنگ کر کے سیر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ مئی سے اگست تک سورج آدھی رات کو 4 بجے ہی طلوع ہو جاتا ہے۔ سویڈن میں موسم کے رنگ کافی نرالے ہیں۔ یہاں گرمیوں میں کئی علاقوں میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور دوسری طرف پوری سردیوں میں اپنی جھلک تک نہیں دکھاتا۔ یہ ملک بھی آرکٹک ریجن سرکل یعنی قطب شمالی کے قریب ہی واقع ہے۔ اس ملک کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سورج کی روشنی 18 گھنٹے تک دستیاب ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں سورج کی روشنی صرف 6 گھنٹے تک ہی میسر ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ موسم سے چاہے کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں، لیکن خوشحال ترین ممالک کی فہرست میں اس ملک کا نمبر 6 ہے۔ اس ملک کی آبادی 1 کروڑ پر مشتمل ہے اور اس کا رقبہ 4 لاکھ مربع میل ہے۔ فن لینڈ کی طرح بھی اس ملک میں مسلمانوں نے ایک شیڈول نمازوں کا بنا رکھا ہے۔ ناروے سویڈن کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ علاقہ زمانہ قدیم کی جنگجو قوم وائکنگ کا مسکن ہے۔ اسے مڈ نائٹ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں آدھی رات کو بھی سورج آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ مئی سے جولائی کے آخر تک کم و بیش 75 دن تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔
یہی نہیں، اس ملک کے علاقے سالبٹ میں تو 10 اپریل سے 23 اگست تک سورج لگاتار چمک رہا ہوتا ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو سورج کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اپنے موسم کی وجہ سے یہ علاقہ یورپ کے گنجان ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں اگر آپ موسم گرما میں سیل کرنے آئیں تو حسین نظارے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ یہاں جہاں چاہیں سارا دن گھومیں پھریں، اندھیرے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ ملک بھی ایک خوشحال ترین ملک ہے جو کہ ہیپینس کنٹری میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ ناروے کا رقبہ 3,85,000 ہے جبکہ اس کی آبادی 60 لاکھ ہے۔ فن لینڈ، ناروے، سویڈن سے ذرا ہٹ کر یورپ کا ایک اور سیاحتی ملک آئس لینڈ ہے، جو برطانیہ کے بعد یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ اتنا صاف ستھرا اور ٹھنڈا جزیرہ ہے کہ یہاں مچھر کا نام و نشان تک نہیں۔ اس ملک کا نام آئس لینڈ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے رکھا گیا۔ جون میں یہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، جبکہ گرمیوں کے دیگر مہینوں میں یہاں کی راتیں بھی جاگتی ہیں۔ آسمان تاروں سے جل ملا اٹھتا ہے اور مطلع بہت ہی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر کسی کو راتوں کی خوبصورتی کا نظارہ کرنا ہے تو یقیناً اسے آئس لینڈ کی سیر کرنی چاہیے۔ ویسے تو اس ملک میں موسم ایک جیسا ہی ہے، تاہم اس کے جنوبی علاقوں میں شمالی علاقوں سے زیادہ ٹھنڈے ہیں۔ یورپ سے نکال کر اب آپ کو لیے چلتے ہیں شمالی امریکہ۔ یہاں بھی موسم کی عادتیں شمالی یورپ جیسی ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈنمارک کے زیر انڈر دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کی۔ جغرافیائی طور پر تو یہ شمالی امریکہ کا حصہ ہے، لیکن سیاسی اور انتظامی طور پر یہ یورپ کا ایک حصہ ہے۔ گرمیوں میں یہاں سورج 24 گھنٹے چمکتا رہتا ہے، جبکہ سردیوں کے 6 مہینے میں یہاں رات کا پہرا ڈٹا رہتا ہے۔ 1991 میں یہاں قطب شمالی کا سب سے کم درجہ حرارت -69.6 بھی ریکارڈ کیا گیا۔ اس ملک کا رقبہ 21,66,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی 60 سے 70 ہزار ہے۔ انتظامی طور پر یہ علاقہ ڈنمارک کے انڈر ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کی ریاست الاسکا کے علاقے پیرو کی، جہاں مئی کے آخر سے جولائی کے آخر تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ یعنی گرمیوں میں سورج کی روشنی لینے والوں کے مزے، کیونکہ یہ علاقہ بہت ٹھنڈا ہے۔ تاہم نومبر کے 30 دنوں میں یہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ بھی اکا دکا سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے موسم کی خوبصورتی کا نظارہ کرنا ہے تو جون اور نومبر میں پیرو شہر کی سیل کر سکتے ہیں۔ برف پوش پہاڑ اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، تو آپ کو سیل کرنے کا مزہ ضرور آئے گا۔ شمالی امریکہ کے ایک اور ملک کینیڈا میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دن رات کا فرق حیران کن ہے۔ نوٹو ووٹو نامی شہر کے انوکھے موسم کی وجہ سے یہاں رہنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا شمار دنیا کے کم ترین آبادی والے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں تقریباً 3,000 کے لگ بھگ لوگ ہی رہتے ہیں۔ اس علاقے میں صرف کشتی اور جہاز کے ذریعے ہی آیا جایا جا سکتا ہے۔ نوٹو ووٹو میں 2 مہینے تک سورج خوب آنکھیں دکھاتا ہے۔ یہاں 24 گھنٹے تک سورج کی روشنی میسر ہوتی ہے، یعنی رات کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ لیکن سردیوں میں سورج کی ایک جھلک بھی نہیں دکھائی دیتی۔ یہ علاقہ سردیوں میں مکمل اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ تھے دنیا میں قدرت کے کچھ حیران کن اور دلچسپ علاقے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔